بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف راجہ منصور خان. کرپٹ مافیا کے بدقسمت پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈے لائٹ رابری ہوئی ہے. 8 فروری 2024 کے جنرل انتخابات میں کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ کو راتوں رات تبدیل کر کے ایک ایسی رابری کی گئی ہے جس نے پاکستانیوں کے دلوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا ہے. پاکستانی اس وقت سخت مایوسی کا شکار ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک جمہوری طریقے سے کروڑوں ووٹ دے کر ایک پارٹی کو، ایک لیڈر کو منتخب کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح رات کے اندھیرے میں چند لوگوں نے بیٹھ کے اس سارے مینڈیٹ پہ چھپ خون مار دیا. اور اس مایوسی کے عالم میں آج کی ویڈیو میں صرف ان تمام لوگوں کو جو اس وقت اس سچویشن سے مایوس ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس شر سے ایک خیر نکلنے والی ہے. یہ جو مایوس کن سچویشن ہے، اس سچویشن میں کیا وہ پازیٹیو آسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان ایک بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے. 3-4 پوائنٹس میں ایسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس مایوس کن سچویشن سے آپ کو باہر نکالنے میں مدد کریں گے، کیونکہ بالخصوص پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس وقت سخت مایوسی کا شکار ہیں، اور مجھے تقریباً ہر طرف سے جو کال اور میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں، مجھے اس سے اندازہ ہے کہ کس طرح اس چھلنی دل کے ساتھ وہ اس سسٹم سے بیزار اور مایوس ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ اس مافیا کی پرائرٹی ہے کہ اس عوام کو اور ان تمام باشعور لوگوں کو اس سسٹم سے مایوس کرنا ہے جو اس سارے سسٹم میں اپنی جو ہے عوامی تائید اور اپنا شیئر مانگ رہے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو پہلی دفعہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا میں ایک ایسا بھونچال نظر آئے گا کہ جس پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے ورکر نے کوئی ایسا انوکھا کام کر دیا جو دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ہوا. دنیا عمران خان کو آج کے دور کے نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیتے ہوئے بڑی حیران اور پریشان ہے کہ کس طرح ایک شخص نے طاقتور مافیا کے خلاف جیل میں بیٹھ کے جنگ لڑی، جس کے اوپر بڑی مشکل قسم کی قدغنیں لگائی گئی، جس کے اوپر 31 سال جیل کی سزا سنائی گئی، اور جس کی پارٹی کو ڈسمنٹل کر دیا گیا، جس کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جس کے ووٹر کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. وہ کیسے 2/3 اکثریت سے زائد جو ہے لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور لوگ اس کے مینڈیٹ کے ساتھ، اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے نظر آئے. یہ آج کی تاریخ کا، میرے خیال سے اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ تصور ہوگا کہ آپ لوگوں نے وہ کر دکھایا ہے جو کہ ناممکن دکھائی دیتا تھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ حق اور سچ کی لڑائی میں کس سائیڈ پہ کھڑے ہیں. نمبر 2، ہم نے پہلی بار من اصل کام پاکستانیوں کے اندر جمہوری روایات، اخلاقی قدروں اور پھر حق اور سچائی کے ساتھ منحصل قوم کھڑے ہوتے دیکھا. ہم نے مجموعی طور پر قوم کو دیکھا کہ وہ حق اور سچ کی اس لڑائی میں ایک سائیڈ پہ بڑی تعداد میں کھڑے نظر آئے، اور پھر ہم نے جمہوری رویوں کو بھی پروان چڑھتے دیکھا. آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح مختلف پارٹی کے لوگ سامنے آئے اور انہوں نے اپنے فارم 45 سامنے رکھے اور کہا کہ کسی نے اپنی سیٹ واپس کر دی. آپ کے سامنے حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی سے، اسی طرح جو سردار رئیسانی ہیں بلوچستان سے، اور اس طرح کے کئی لوگ، مطلب میں نام لوں تو بہت سارے نام ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان کی جیت واضح ہے، اور وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس میں ہمیں نظر آئے کہ یہ ایک دھوس اور دھاندلی سے ایک نیا نظام کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. اور سب سے بڑھ کر پاکستانیوں نے من اصل قوم یہ ایک پیغام دیا کہ ہم طاقت، بدماشی، پیسے یا پھر ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ انہوں نے ایک ایسے بیانیے کو ترجیح دی جس میں آزادی، خود مختاری، خودداری اور پاکستان کی سلامتی، سالمیت، اس کو ایک بڑے ایشو اور لارجر ایشوز کو سامنے رکھ کے انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور ایک ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی قوم کی بڑی آبادی مجموعی طور پر حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. انہوں نے ایک گہری اخلاقی قدروں اور اخلاقی روایات کا ایک مظاہرہ کیا ہے. یہ ایک پازیٹیو سائیڈ بھی اس سارے ایسپیکٹ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جو تیسری اہم اور پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اس نظام کو ننگا کیا ہے.
اور یہ جو کروڑوں ووٹ پڑے ہیں اس ننگے نظام کے اوپر ایک پہلی بارش ہے. نظام جو ہے اس وقت اس کو ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے، بری طرح زخمی ہو گیا ہے، اور نظام پھڑپھڑا ضرور رہا ہے لیکن نظام چل نہیں سکتا. کروڑوں لوگوں نے اپنی اس پہ مور ثبت کر کے بتا دیا ہے کہ اس نظام نے فوت ہونا ہے، اور اب نئے نظام کی طرف بڑھنا ہے جس میں عوامی تائید، عوامی رائے، عوامی ووٹ جو ہے وہ میٹر کیا کرے گا. گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مینڈیٹ کو چوری کرنے کا جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے، اس نظام کو کسی صورت سپورٹ نہیں ملنی سارے جو بھی فسطائیت، ظلم و جبر ہو رہا ہے. تو کروڑوں لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں اور وہ نیا نظام چاہتے ہیں. یہ بھی ایک پازیٹیو سائیڈ ہے کہ ہم ایک ایسی سمت پہ بڑھ رہے ہیں جس میں ایک ہجوم تھا وہ قوم بن رہا ہے، اور قوم کی اکثریت جو ہے نا ایک سائیڈ پہ، حق اور سچائی کی سائیڈ پہ کھڑی. چوتھی اور امپورٹنٹ بات جو ہے یہ ہے کہ اس الیکشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سے الیکٹیبل کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے. آپ نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس وہ دیکھنے کو ملیں گے جو بالکل نئے چہرے ہیں، اور سسٹم میں کبھی ان کو انٹری مل ہی نہیں سکتی تھی، لیکن ان کو ووٹ پڑا ہے نظریے کی بنیاد پہ، قیادت کے بیانیے کی بنیاد پہ. کئی لوگ ہمارے ایسے تھے جن کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، جو ہائیڈنگ میں رہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ بغیر دیکھے اپنے جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں، انہوں نے سمبل کو ووٹ دیا، انہوں نے پارٹی کو ووٹ دیا، انہوں نے پارٹی قیادت عمران خان کو ووٹ دیا. اس سے ایک جو نظریہ جو پہلے سے پاکستان کے اندر چلتا تھا، جس میں برادری کا ووٹ امپورٹنٹ ہوتا تھا، جس میں یہ امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ شخصیت کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے، لیکن اس الیکشن نے سارے الیکٹیبل کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ ایسے ایسے چہرے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں جن کے بارے میں توقع ہی نہیں تھی، اور اتنے بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ آپ کو ہارتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور عام لوگوں سے ہارتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس نظام میں اب ایک نئی ڈائریکشن سیٹ کر لی ہے، جس میں یہ جو الیکٹیبل کا مافیا تھا، جس نے اپنے حلقوں پہ جو قابض تھے اور ان حلقوں کو کنٹرول کر کے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یرغمال بنا کر پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اس کا عمران خان نے خاتمہ کر دیا ہے. ایک بات جو پاکستانیوں کو نوٹ کر لینی چاہیے کہ جو شخص اس وقت اس جو کرپٹ سسٹم کو اور اس 2 نمبر الیکشن کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اس کا حصہ بن رہا ہے، کیونکہ میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ خواہ کسی پارٹی سے ہیں، انہوں نے کھل کے اس بارے میں اپنی رائے دے دی ہے. لیکن اگر کوئی اس میں سے کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہا ہے، خواہ وہ صحافی ہے، خواہ وہ پولیٹیکل ورکر ہے، سول سوسائٹی کا نمائندہ ہے، تو مارک کر لیں کہ یا تو وہ کرپٹ ہے یا پھر اس کرپٹ نظام سے وہ بینیفیشری ہے. یا ایسے 2 نمبر لوگوں کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے رکھنا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص اس وقت جو باضمیر اور باغیرت اور خوددار ہوگا وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اتنی جو ننگی مداخلت ہوئی ہے، کھلے عام جو دھاندلی ہوئی ہے، اس کو جسٹیفائی کر کے اس الیکشن کو، پروسیس کو وہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. اس لیے ہمیں اس موقع پہ ایک لائن بھی ڈرا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اس کرپٹ نظام کے بینیفیشریز ہیں اور اس سسٹم کو چلنا دینا چاہتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اس تباہی کا ذمہ دار لوگوں کو ٹھہراتے ہیں اور وہ پھر اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک تفریق ہے جو کہ سامنے آئی ہے، اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جو بڑی تعداد کے لوگ ہیں، جو زیادہ تر اکثریتی لوگ ہیں، وہ اس نظام کے حامی نظر نہیں آتے، بلکہ اس میں ایک میجر تبدیلی چاہتے ہیں. اور یہ تبدیلی جس کی آغاز اس الیکشن سے ہو چکا ہے، یہ رکے گی نہیں. یہ 100% میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان تبدیلی کی طرف چل پڑا ہے. لوگوں کے اندر جو شعور آ چکا ہے، جو عمران خان صاحب نے جس طرح لوگوں کے اندر ایک خاص شعور ڈال دیا ہے، یہ شعور کا جو جن ہے یہ کسی صورت بوتل کے اندر واپس نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ.